بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. امن کی زخمی فاختہ اڑنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن نیتن یاہو کی بمباری، ایران کے جوابی حملے، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں اس کو ابھی تک اڑنے نہیں دے رہی. لیکن یہ بات بہرحال خوش آئند ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عاصم منیر اور شہباز شریف کے کہنے پر، جس میں مصر اور ترکی اور عمان کی سفارت بھی شامل ہے، اس پر یہ طے کیا ہے کہ اس جنگ سے نکلا جائے. تاہم اصل جو مجبوری ہے صدر صاحب کی، وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اس جنگ کے لیے کوئی حمایت نہیں ہے. اس میں ایک قصور تو ان کا اپنا ہے کہ جنگ سے پہلے انہوں نے عوامی رائے کو ہموار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور اچانک حملہ کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آئے ہیں تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ جنگیں بند کراؤں گا، اور اب تک یہ ہے جس جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ اس بات کا فخریہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ میں نے اتنی جنگیں بند کرائی ہیں، مجھے جو نوبل پرائز ملنا چاہیے. اور اب وہ کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے ان کی ملک کے اندر جو ہے حمایت خود ان کے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان میں کم ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف سے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن آگے سر پہ کھڑے ہیں، نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں. ابھی کل ایک الیکشن ہوا وہاں مارالاگو، جہاں ان کی رہائش ہے فلوریڈا میں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. اس سے جو ہے وہ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ جیت گئی ہے، وہ خاتون جیت گئی وہاں سے. اور یہ اس کی سمبولک اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جہاں ان کا اپنا گھر ہے مارالاگو، اس علاقے سے ایک ڈیموکریٹ کا جیت جانا بائی الیکشن میں، وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تو ان حالات کی وجہ سے یہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ امن کے لیے پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ان سے فون پر بات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے یہ خبریں بھی ہیں کہ اسٹیو وٹکاف، جو ان کے نمائندہ ہیں مڈل ایسٹ کے لیے، اور ان کے اپنے داماد ہیں کوشنر، وہ ملاقاتیں کر چکے ہیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. اور یہ بات کافی دنوں سے چل رہی تھی. مصر اور ترکی اور عمان کی جو سفارتکاری ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ان لوگوں نے ہمت کی ہے اور اس کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے. پاکستان پر امریکہ کا اعتماد تو ہے ہی. وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، جب 69 میں اور پھر 72 میں چین کے ساتھ جو تعلقات امریکہ کے استوار ہوئے، اس میں پاکستان کا بہت اہم رول تھا. اور پاکستان کے ذریعے ہی وہ ہنری کسنگر پاکستان سے ہی وہاں گئے تھے خفیہ دورے پر، جو بعد میں پھر بتا دیا گیا. اور پھر اس طرح بعد میں ہنری کسنگر گئے. وہ بہت بڑی بات تھی اس وقت، اور اس کا جو ہے وہ کولڈ وار پہ بہت بڑا اثر پڑا تھا. پاکستان اب وہ ایک دفعہ پھر وہی اسی قسم کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران کو بھی ایکسیپٹیبل ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کھول کر کہا ہے، اردو میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں، پاکستان نے بہت ہماری حمایت کی ہے، بہت ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، اور ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں. تو یہ اعتماد جو ہے پاکستان کا، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، یہ لانگ ٹرم پالیسیز کی وجہ سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جتنا امن ضروری ہے، وہ شاید اتنا امن ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. اگر حالات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، تو پاکستان کو اس معاہدے کی پاسداری کرنی پڑے گی، جو کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا. تو موجودہ حالات میں پاکستان کی طرف سے جس طرح چین، امریکہ، روس، ایران، ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اور کامیاب کوشش ہے، وہ بہرحال قابل ستائش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہوگا کیا. صدر ٹرمپ کی طرف سے 15 نکاتی جو
امن منصوبہ ہے وہ تہران کو پہنچا دیا گیا ہے، اگرچہ تہران نے کہا کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن جو بیک چینل ہیں وہاں سے جو ہے اس کے بارے میں جواب دے دیا گیا، اور جواب کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. لیکن جب ایس قسم کی مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو جو پہلی بات جب شروع ہوتی ہے تو آپ جیسے میکسیملسٹ پوزیشن کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اب یہ بھی مانیں، یہ بھی مانیں. دوسری طرف سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر جب بات شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ بات کسی لیول پہ آ جاتی ہے جہاں دونوں پارٹیز ایگری کر لیتی ہیں. اب صدر صاحب نے جو ہے وہ صرف 5 دن کا وقت دیا ہے، اور 5 دن میں تو یہ طے تو نہیں ہوگا. ایران جو چاہ رہا ہے وہ صرف یہ نہیں چاہ رہا کہ جنگ بندی ہو جائے، ایران چاہ رہا ہے کمپریہنسو جو ہے وہ معاہدہ کیا جائے، امن معاہدہ کیا جائے، جس میں ایران کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ آئندہ امریکہ اسرائیل کی طرف سے اس پر اس طرح بمباری نہیں کی جائے گی، اور اس کے جو باقی جو ہیں مسائل کہ اس کو جو ہے امن پرامن مقاصد کے لیے یورینیم انرچ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، جیسا کہ اس کو حاصل ہے این پی ٹی کے تحت بھی، اور اس سے پہلے بھی ایران میں انقلاب سے پہلے بھی ایران میں یہ نیوکلیر پروگرام خاصا ایڈوانس تھا، وہ پرامن مقاصد کے لیے تھا. تو اس لیے وہ، اور دوسرا جو زیادہ سٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ ہوگا اس کا جو ہرموز پہ ایران اب ساورینٹی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ اس پر کنٹرول ہم کریں گے. اس وقت تو پریکٹیکلی کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس کے لحاظ سے پاکستان کی جو پروفائل ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ یاد رہے کہ پاکستان کی پروفائل جو بڑھنا شروع ہوئی ہے وہ جو ہماری 4 دورہ جنگ ہوئی ہے پچھلے مئی میں اس سے ہوئی ہے. اس کامیابی کے بعد ہی صدر ٹرمپ نے عاصم منیر کو فیورٹ فیلڈ مارشل کہنا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ باقی ساری باتیں ہوئی ہیں. تو امید کرنی چاہیے کہ پاکستان اپنا یہ رول بخوبی نبھا سکے گا، اور بات آگے بڑھے گی اور امن کی بات ہوگی. شکریہ.